کئی دوست آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، جی بڑی پریشانیاں ہیں، سب کچھ ہے، بڑی پریشانی ہے۔ میں نے کہا بیٹی آپ امتحان دے رہی ہیں، ایگزامینیشن ہال میں آپ کے لیے کوئی ریفریشمنٹ تو نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو خود پھڈے میں ڈالا جاتا ہے، اچھی خاصی آسان چیز کو الٹا سیدھا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہم سب بمین 7 ارب انسانوں کے ہم پیپر دے رہے ہیں، ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں۔ یہ آئیڈیل ہوم نہ بن سکتا ہے، نہ بنے گا، نہ بنانے والے نے اسے آئیڈیل ہوم بنایا ہے۔ یہ ہم دیوانے ہیں کہ چند سالہ زندگی میں اس کو آئیڈیل ہوم بنانا چاہتے ہیں۔ گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے، اور اس پر زائد کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اس نے اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور دنیا کے ٹھیکروں پہ کون بک جاتا ہے، اپنی شخصیت کو کون بناتا ہے اور چیزوں پر کون بک جاتا ہے۔ یہ پیپر ہو رہا ہے۔ اب وہ پیپر کیسے حل کرنا ہے، یہ علم ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے بھیجا کہ جب انہیں بتاؤ کہ پیپر حل کیسے کرنا۔ تو سب سے آخر میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آخری کتاب، آخری نبی، آخری رسول۔ تو آپ کا مشن بھی یہی تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پچھلی کتابوں سے اب چونکہ آپ وجہ کائنات ہیں، ابو ہریرہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو ابھی ربیع الاول گزرا ہے، گزر رہا ہے، تو 2-3-4 دن باقی ہیں۔ ہم کتنے جلسے ہوتے رہے، اس میں آپ یہ اس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس تاریخ کو انتقال فرمایا، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اپنے نبی کا جواب سنا، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو کیا جواب ہے؟ 40 سال۔ کتابی جواب جو میں ڈھونڈ کے آپ کو بتا رہا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ اور یہ کیلکولیشن ہے محرم، صفر، ربیع الاول کے لحاظ سے، دسمبر، جنوری، فروری کے لحاظ سے نہیں، اس لحاظ سے عمر اور کم ہوگی۔ 40 سال 6 ماہ 10 دن۔ تو یہ تو کیلکولیٹڈ جواب تھا، تو آپ یہ جواب آپ نہ دیتے، آپ فرماتے ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں نبی بنا، لیکن میرے نبی نے جواب کیا دیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ تو آپ تو وجہ کائنات ہیں۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا اللہ نے نکاح فرمایا تو کہا آدم مہر ادا کرو اپنی بیگم کا۔ کہنے کہ جی کیا ادا کرو؟ تو نکاح تو جنت میں ہو رہا ہے، جنت سونے چاندی سے بھری پڑی ہے، تو اللہ کہتا تھا اتنا زیور ڈال دو، اتنا سونا دے دو۔ میرے اللہ نے کہا آدم آپ کی نسل میں میرے آخری نبی آئیں گے، ان پہ ایک درود پڑھ دے، بس یہی مہر ہے، یہی مہر ہے۔ تو اس سے اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، پیدائش آدم نہیں، پیدائش آدم تو بہت تھوڑی عمر ہے، پیدائش کائنات کو 25-30 ارب سال ہو چکے ہیں۔ پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ایک حدیث اور جوڑ دوں ساتھ، میرے نبی نے فرمایا ان لی عند اللہ 10 اسماء، میرے اللہ نے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ یہ آپ نے ایک ہی روایت میں، ایک حدیث میں آپ نے اپنے 10 نام بتائے۔ ویسے تو آپ کے
صفات کے ساتھ آپ کے صفاتی نام بھی بے شمار ہیں۔ جب قرآن میں چلے جائیں تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراجا منیرا، مدثر، مزمل، عزیز، رحیم، رؤوف، رحیم، حریص، عزیز، یہ سارے میرے نبی کے خوبصورت نام ہیں جو اللہ نے قرآن میں بھی پیش کیے، حدیث میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس میں ایک نام ہے آخری، یاسین۔ کیا ہے؟ بولیں۔ اب سنیں، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، صرف پہلی 3 آیات کی وجہ سے قرآن کا دل ہے، باقی مضامین تو وہی ہیں جو پورے قرآن میں ہیں، لیکن پہلے 2-3 جملے وہ ہیں جو پورے قرآن میں دہرائے نہیں گئے۔ یاسین، اب آپ اپنے نبی کا نام ذہن میں رکھیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے یاسین، اور یہ تلاوت ہو رہی ہے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے۔ ہمارے بھاگ جاگے کہ ہمیں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، تو اس نے اپنے علم کامل کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، صرف اس ایک لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور تم میں کون اپنے عمل کو بدصورت بناتا ہے۔ اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ عزت اور ذلت کا احساس چھوٹے سے بچے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ جو یوں آنکھ کھولتا ہے اور کچھ سننے اور بولنے کے قابل ہوتا ہے، اس کے اندر عزت اور ذلت کا پورا سسٹم بیدار ہو جاتا ہے۔ جب وہ مار کھاتے ہیں تو اندر ہی اندر ان کے اندر لاوا پکتا ہے۔ جب وہ 3 سال کے اسکول بھیجے جاتے ہیں اور روتے ہوئے جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ماؤں نے اپنی ممتا، اپنی ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا، ان کو اسکول کے حوالے کر دیا۔ تو وہ مجھ سے چند مائیں کہ تو پھر کیا کریں، اسکول ہی پھر داخلے نہیں ملتے۔ میں نے کہا تو ہکو صرف یہی سکول رہ گئے، تو میرے کو لیا میں 10 سال دا بھی داخل کر رہا ہوں۔ ویسے میں نے مذاقاً کہا کتنے اسکول میں آپ نے اسٹیٹس کیوں بنا لیا؟ یہ ماؤں نے اسٹیٹس بنا لیا کہ فلاں اسکول میں میرا بچہ پڑھتا ہے، فلاں اسکول میں میرا۔ ان کو تمہاری اولاد سے تھوڑا غرض ہے، ان کو تمہارے پیسوں سے غرض ہے۔ تو عزت نفس لا یقول الخنا۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ واقعہ میرے گھر کا ہے، یعنی میں نے کہیں سے سنا نہیں، گھر کا۔ جب ٹریکٹر نہیں ہوتے تھے تو بیلوں پہ کاشت ہوتی تھی، تو میرا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے۔ 1961 میں سب سے پہلے پورے علاقے میں میرے والد ٹریکٹر لے کر آئے تھے 14,000 کا، تو بڑی ہل ہو گئی بھی، میاں لبک 14,000 دا ٹریکٹر لے آئے، 14,000۔ وہ 1,000 کو نہیں دیکھتا تھا اس وقت، تو 14,000 کا ٹریکٹر، وہ تو سارے دھوم مچ گئی کہ میاں لبک 14,000 دا ٹریکٹر لے لیا۔ تو وہ بیل ہوتے تھے، ہمارے ایک بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا۔ تو 1-2 دن تو نوکر نے نوٹس نہیں لیا، تیسرے دن انہوں نے کہا میاں صاحب داند کہتے ہیں ہماری زبان میں، داند جڑا بیل ہے چارہ نہیں، پٹھے نہیں کھا رہا۔ تو ابا جی نے مرحوم نے بلایا ڈاکٹر، اس نے دیکھا، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ بیچارہ کیوں نہیں کھا رہا؟ کہا ایک پتہ کوئی نہیں۔ تو ایک دیسی حکیم تھا ہمارے قریب، تو والد صاحب مرحوم نے گھوڑے پر ایک نوکر کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اٹھا کے لاؤ۔ اس کو لے کر آئے تو اس نے بیل کو یوں دیکھا، کہنے لگا میاں صاحب انہوں پٹھے کون پاندا ہے؟ تو ایک ہمارا نوکر تھا اللہ دیتا کسائی، تو اس کو دتو کسائی کہتے تھے۔ ابا جی نے کہا جی اے ہے دتو، اوے اوریا۔ اس کو بلایا، بیل کے سامنے بٹھایا، جوتا اتارا اور 5-7 اس کے سر میں مارے، ٹھا ٹھا ٹھا۔ کہنا جی پٹھے پاؤ۔ پٹھے پائے تو وہ کھانے لگا۔ یہ میں آپ کو گھر کا واقعہ سنا رہا ہوں، گھر کا، سنا نہیں سنا رہا ہوں، اپنے گھر کی بتا رہا ہوں۔ ابا جی نے کہا ایک ہی جادو ہے،
انہوں نے کہا جادو نہیں ہے، یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی سوٹیاں مار دی ہیں اور یہ وٹ کھا گیا تھا، اس کو غصہ چڑھا ہوا تھا کہ میں نے اس مارے کیوں، میں تو چنگا بھلا کام دے رہا ہوں، آج جب میں نے اس کی ٹھکائی کی تو اس کو تسلی ہوگی میرا بدلہ ہو گیا، اس پٹھے کھا رہے۔ عزت نفس تو جانور بھی چاہتا ہے، ہم ماتحت کو ذلیل کریں، اوپر والوں کو مکھن لگائیں، نیچے والوں کو ذلیل کریں، یہ مائیں اپنے بچوں کو ماریں بھی صحیح پھر کہیں ان کے وہ خدمت بھی کریں، یہ کیسے ہوگا؟ اور ایک واقعہ میرا چشم دید ہے، ایک میرے والد صاحب کو گھوڑے رکھنے کا شوق تھا، تو بڑے نسلی گھوڑے رکھا کرتے، ایک گھوڑا سفید رنگ تھا، اسے نکرا کہتے ہیں گھوڑا، تو بہت خوبصورت اور بہت خوبصورت چلتا تھا، کوئی غلطی سے اس کو چھانٹا مار دیتا تو غصے میں کھڑا ہو جاتا تھا، چلتا نہیں تھا، پھر بڑی دیر کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا پھر چلتا تھا۔ ایک دن میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم دونوں تانگے پر، اور ہمارا کوشوان اس کو چلا رہا، چاچا گامو مرحوم اس کا نام تھا، تو اس نے اس کو چھانٹا مار دیا۔ یہ میرا دیکھا واقعہ ہے، وہ کھڑا ہو گیا، وہیں کھڑا ہو